امروہہ، صوفیوں اور درویشوں کی سرزمین، یہ وہ شہر کہ جس کے بانی اور جس کے والی کا نام حسین یعنی سید حسین شرف الدین شاہ بلال، یہ وہ حسین کہ جو کربلا کے حسین سے 19ویں پشت تک جس کا سلسلہ ہے۔ محرم کے زمانے میں امروہہ دوسری کربلا بن جاتا ہے۔ کربلا اور امروہہ کے اعداد بھی برابر ہیں۔ یہاں کی عزاداری کا سلسلہ 500 برس پہلے سے ملتا ہے۔ سن 952 ہجری میں یہاں حضرت شاہ مسکین کی قربانی کے بعد عزاداری کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ کیوں نہ ہرو فیض زی مراتب، این بیت عزا قیام دادا، کل اہل محلہ باد سال، بنیاد عمارتش نہادا، تاریخ بنا بگفت حاتم، این باب نجات پر کشادہ۔ 1642 عیسوی اور 1052 ہجری میں یہاں سے عزاداری کی یہ تاریخ نکلی، جو حضرت شاہ مسکین جو جہانگیر کے عہد کے بزرگ تھے ان کے دور میں یہاں عزاداری کا سلسلہ ہوا۔ 3 محرم سے امروہہ میں جلوس ماتمی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ پہلا جلوس محلہ پیدر سے برآمد ہوتا ہے اور یہ عجیب قسم کا محلہ ہے، شہر کا یہ سب سے بلند محلہ ہے، اور یہ شہر کے بانی اور شہر کے والی سید حسین شرف الدین شاہ بلال جن کا میں نے ذکر کیا، ان کا اپنا یہ گھر تھا، اس گھر سے عزاداری کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ذرا سا ترتیب بتا دوں جلوس کی، کہ ہمارے یہاں ترتیب جلوس کی یہ ہوتی ہے کہ آگے آگے اونٹوں کا ایک قافلہ ہوتا ہے، یہ اس منظر کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جب کربلا میں عظیم شہادتوں کے بعد مستورات عصمت و طہارت و مقدورات اہل بیت کو قید کیا گیا، بچوں کو قید کیا گیا، اور انہیں اونٹوں کی ننگی پیٹھوں پر تقریباً 2100 کلومیٹر دور کربلا سے دمشق سیریا لایا گیا۔ وہ جو سلسلے وار قطار اونٹوں کی ہے، وہ بھوکے اور پیاسے ہمارے اسیران کربلا و کوفہ و شام تھے، لیکن ان کی یاد میں ہمارے یہاں کے امروہہ کے اونٹوں پر جو بچے بٹھائے جاتے ہیں وہ 2 رویا تبرک بانٹتے ہوئے چلتے ہیں، ان میں پانی بھی ہوتا ہے، ان میں بسکٹ بھی ہوتے ہیں، ان میں روٹی بھی ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ بغیر کسی تعارف کے صرف اونٹوں کی رفتار ہماری 1400 سالہ رفتار کی طرف اشارہ کر دیتی ہے۔ اس کے بعد آرائش امروہہ کی علاقائی زبان میں اسے آرائش کہتے ہیں، یہ تابوتوں کا سلسلہ ہے آگے پیچھے، اور اس میں
اس میں جناب کبرا کے رنڈاپے کا سامان بھی ہے، اس میں جناب قاسم کے سہرے کا اجڑا ہوا سہرا بھی ہے، اس میں جناب سکینہ کی چھینی ہوئی بالیاں بھی ہیں، اس میں مقدورات عصمت و طہارت کی چادریں بھی ہیں۔ یہ ایک سلسلہ ہے کہ جو تخت اور تابوت کے روپ میں اس کے طور پر سلسلے سے، اور آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ امروہہ کی عزاداری کی خاص پہچان یہ بھی ہے کہ یہاں شیعہ عزادار ان تبرکات کے پیچھے چلتے ہیں، اور تبرکات کو اٹھانے والے شیعہ نہیں ہوتے، یہ اہل سنت ہوتے ہیں۔ تو یہ دونوں کی مل جل کے ایک روایت ہے جو تقریباً 500 برس سے جاری ہے۔ نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ ہمارے کہار اس کو جلوس کو لے کے چلتے ہیں، اور انہیں تبرک میں جو بھی کوئی دے دیا جاتا ہے وہ اسے قبول کرتے ہیں، کوئی بارگیننگ نہیں ہوتی۔ اس طرح سے یہ آرائش کا سلسلہ، اس میں نال کی، پال کی اور جناب علی اصغر کے جھولے کی تمثیلیں بھی ہوتی ہیں، اور پھر اس کے پیچھے اچھا اس آرائش کے آگے بھی ایک خاص باجا ہے، جو یہ باجا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ روحانی بادشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ تو جس طرح روحانی بادشاہ کی سواری آتی ہے، اعلان کیا جاتا ہے کہ راستہ چھوڑ دیجئے، اور وہ یہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسی آرائش کے درمیان روشن چوکی ہے۔ یہ عرب اور ایران کا سمبولک ایک کلچر رہا ہے کہ جب کوئی بادشاہ کہیں سے گزرتا تھا تو نوبت خانوں میں باقاعدہ نوبت بجائی جاتی تھی۔ یہ روشن چوکیوں میں رکھی ہوئی نوبت، اس میں باقاعدہ خاص طور سے ایک دھن بجتی ہوئی، اور اس کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ جہاں یہ نوبت ہے اس میں اس کے ساتھ ایک شہنائی بھی ہے، جسے امروہہ میں ماتمی اصطلاح میں شہنائی کو ماتمی اصطلاح میں نفیری کہا جاتا ہے، کیونکہ شہنائی خوشی کے موقع پہ بجائی جاتی ہے۔ لیکن اس میں نوحوں کی آواز، نوحوں کی صدا بلند ہوتی ہے۔ آپ محسوس کریں اس وقت کہ اس وقت جو صدا آپ سن رہے ہوں گے اس سے نکلتی ہوئی، کرتی تھیں بانو بیاں شیر جواں مر گیا، یہ اس سے ایک خاص سر نکلتا ہوا، اور یہ بھی بادشاہ کی آمد کا اعلان کرتی ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ امروہہ علم کا شہر ہے۔ یہاں کے عزاداروں میں تہذیب اور علم کو بہت فروغ دیا اور اس پہ بہت توجہ دی گئی ہے۔ ہمارے عزاداروں کا جو سلسلہ ہوتا ہے، ماتمداروں کا، ہمیں فخر حاصل ہے کہ امروہہ میں جو عزادار ہیں ان میں تقریباً 200 PhD ڈاکٹرز ہوتے ہیں، انجینئرز ہوتے ہیں، MBBS ڈاکٹرز ہوتے ہیں، اور وہ تمام امروہوی کہ جو روزگار کے سلسلے میں امروہہ سے باہر چلے جاتے ہیں وہ ان ایام میں یہاں آ جاتے ہیں اور اپنے شہر کی عزاداری کو اپنی ایک عبادت کے طور پر اس کو برپا کرتے ہیں۔
جلوس ہائے ازاں میں ایک تہذیب ہوتی ہے کہ یہاں جس طرح نمازوں میں صف بستہ ہوتے ہیں، اسی طرح جلوس میں صف بستہ ایک دوسرے کے کرتے اور قمیص کو پکڑے ہوئے ایک آواز ہو کر یہاں حسین کا تعارف دیا جاتا ہے۔ اور وہ تعارف بھی عجیب و غریب ہے، جو تقریباً ہمارے پاس 400 سال سے ایک تعارف ہے، اور اس میں ردم ہے، شہید کربلا حسین علم مبارک ہے، کچھ پھریرے کے علم ہیں، کچھ کمنٹے کے علم ہیں، جو سفید چادروں پر سرخ نشان ہیں۔ یہ وہ ایک طرح سے اس بات کا بھی سمبل علامت ہے کہ حسین امن کے لیے گئے تھے، لیکن اس امن کے نشان کو خون سے رنگ دیا گیا۔ ادھر ہرے رنگ کا جو آپ علم دیکھ رہے ہوں گے، یہ ہرا رنگ اسلام کا رنگ ہے، اور اس پرچم کو بلند کرنے کے لیے حسین اپنے قافلے کو لے کے گئے، اور جناب عباس علمدار اس قافلے کے ہم علمبردار تھے۔ ان علموں کے سائے میں، اور ایک کمنٹے کا علم ہے، تو عرب کی تہذیب یہ ہے کہ اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کمنٹے کے ساتھ کہ اس میں تلواریں بھی ٹنگی ہوئی ہیں، تو یہ رزم گاہ ایک رزمیہ پورا جنگی ماحول جو ہوتا تھا اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو دوسرے شہروں میں کمنٹے کے علم کم ہوتے ہیں، لیکن رزم گاہ کا تصور پیش کرنے کے لیے یہاں کمنٹے کا علم ہے۔ اس کے پیچھے تابوت ہے، تابوت سید الشہداء، بہت ہی اہتمام اور احترام کے ساتھ، نہایت پاکیزگی کے ساتھ وہی لوگ اس کو اٹھا سکتے ہیں جو نماز پڑھ کے آئے ہوں، جو باوضو آئے ہوں۔ اس کے لیے، اس تابوت کے لیے خاص شرط ہوتی ہے۔ اس کے پیچھے سلامی علم ہے۔ تو آرائش کے پیچھے جتنا بھی علموں کا جلوس ہے، یا جتنے بھی علم ہیں جو تابوت سے آگے ہیں، وہ استقبال تابوت کے لیے ہیں، لیکن تابوت کے پیچھے جو دو علم ہیں ان کو سلامی علم کہتے ہیں، اور اس کے پیچھے ذوالجناح حسین ہے، یعنی حسین کی سواری ہے، اس کا استقبال سلامی علم کرتے ہیں۔ اور جب 72 رضا خانوں سے امروہے کے گزرتے ہیں تو یہی علم ہر جگہ ہر رضا خانے میں پہنچتا ہے، اور وہاں کی زریق تک وہ پہنچے گا، تاکہ ان علموں کا، ان تبرکات کی زیارت ہماری خواتین بھی زنان امام باڑوں میں کر لیں۔ یہ سلامی علم جائے گا، یہ تابوت وہاں جائے گا، اس کے پیچھے ذوالجناح جائے گا۔ تو یہ خواتین کی زیارات کے لیے تمام 72 رضا خانوں کے سے یہ گزرتا ہے۔ اب اس کے پیچھے جو آپ ایک تعارف سن رہے ہیں، وہ بھی قیامت کا تعارف ہے۔ شہید کربلا حسین، رئیس کربلا۔ پہلے اس میں فضائل کا حصہ ہوتا ہے، رئیس کربلا حسین، امیر کربلا حسین، جن بڑی شاہراہوں سے ہم گزرتے ہیں، اور اس میں جہاں غیر شیعہ علاقے ہیں تو وہاں متعارف کرایا جاتا ہے رئیس کربلا حسین، امیر کربلا حسین، پھر آئے گا عاشق کبریا حسین، پھر آئے گا سرور انبیاء حسین۔ اب ایک ایک مصرے میں تعارف حسین پیش کیا جاتا ہے۔ راکب دوش مصطفیٰ حسین، یعنی حسین رسول کے کاندھوں پہ بیٹھنے والا حسین، حامی دین مصطفیٰ حسین، جو مصطفیٰ کے دین کا حامی تھا، نور دو چشم مرتضیٰ حسین، جو علی کا بیٹا تھا، جو علی کی آنکھ کا تارا تھا، راحت جان فاطمہ حسین۔ یہ تو ہوتا ہے ایک فضائل کا تعارف۔ اس کے بعد آتا ہے شہید کربلا حسین، جو کربلا میں شہید ہوا، قتیل کربلا حسین، جو کربلا میں قتل ہوا، ذبیح کربلا حسین، جو کربلا میں ذبح ہوا، بے یار و اقربا حسین، جس کا کوئی یار و مددگار نہ رہا، کشتہ خنجر جفا حسین، جس کو خنجر سے جس کا گلا کاٹا گیا، اور پھر آخر میں ہوتا ہے فدیہ دین مصطفیٰ حسین، جو دین مصطفیٰ کے دین پر فدیہ بن گیا۔ یہ اس کا تعارف ہے، اور پیچھے کی صفیں سلسلے وار ایک آواز ہو کر حسین 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 کہتی ہیں، اور اس طرح سے حسین کا تعارف جو اکثر میں
میں نے ایک تحقیق کی تھی جس میں یہ بات آئی کہ دنیا کے تقریباً 40 کروڑ افراد کے ناموں میں لفظ حسین شامل ہو گیا، اور یہ جو حسین 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 کا تعلق ہے، اس حوالے سے میں نے ایک تحقیق کی، یہاں یہ مجھے ملا کہ 24 گھنٹوں میں لفظ حسین 82 کروڑ بار بولا جاتا ہے اور 48 کروڑ بار لکھا جاتا ہے۔ تو یہ سلسلہ حسین 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 کا جو ہے، یہ کیونکہ حسین کے اگر حروف کو دیکھیں تو ہے سے حمد ہے، سین سے سجدہ ہے، یہ سے یقین ہے، نون سے نماز ہے، اسی کی حفاظت کے لیے حسین نے قربانی پیش کی تھی۔ تو ان 72 رضا خانوں سے یہ جلوس اسی طرح جاتا ہے۔ یہاں جتنے سماجی، سیاسی، معاشی اور مختلف تنظیمیں، مثلاً یہاں کی جو رام لیلا کمیٹی ہے، ہندو تنظیمیں ہیں، غیر شیعہ حضرات سے متعلق جو مسلم کمیٹی ہے، تمام کمیٹیاں الگ الگ چوراہوں پر اپنے اپنے شہر کے جلوس کا استقبال کرتی ہیں، اور اس طرح امروہہ کی عزاداری کربلا کی عزاداری سے جڑ کر ایک عالمی عزاداری بن جاتی ہے۔ امروہہ میں جو عزاداری کا یہ منظر آپ نے دیکھا، ملاحظہ کیا، یہی سلسلہ امروہہ سے باہر رہنے والے وہ امروہوی حضرات کہ جو مختلف ملکوں اور شہروں میں ہیں، وہ جب عزاداری کرتے ہیں تو اسی امروہہ کی عزاداری کا عکس ہوتا ہے، وہ چاہے سادات امروہہ پاکستان ہو، سادات امروہہ کینیڈا ہو، سادات امروہہ لاہور ہو، سادات امروہہ امریکہ ہو، سادات امروہہ لندن ہو، جہاں جہاں امروہہ والے گئے اپنی اس عزاداری، اپنی اس وراثت، اپنی اس روایت کو لے کے گئے۔ ان تمام امروہیوں کو سلام کہ جو 500 برس سے اپنے بزرگوں کے تبرکات کو ان کے بزرگوں کے تبرکات کے حوالے سے اٹھا کر رحمت للعالمین کو ان کے پیاسے نواسے کا پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ امروہہ کی عزاداری کے حوالے سے جو جلوس ہائے ماتمی جہاں جہاں سے گزرتے ہیں، عام طور پر وہ مسلم علاقے، لیکن کچھ محلے ایسے بھی ہیں کہ جہاں نہ مسلم ہیں نہ شیعہ ہیں، بلکہ وہ اہل حنوت کے علاقے ہیں۔ ان علاقوں سے جب جلوس گزرتا ہے تو دو رویا وہاں ہمارے ہندو بھائی اپنی ہندوستانی روایت کے تحت جلوس ماتمی کا پھولوں سے، گلابوں سے استقبال کرتے ہیں، بڑی محبتوں کے ساتھ۔ اس میں خوشبوئیں ہوتی ہیں، محبت کی، عقیدت کی خوشبوئیں ہوتی ہیں۔ تو وہ جو شہادت حسین گلابوں سے ڈھل کے نکلی، وہ ہمارے ساتھ خوشبوئیں بن کے یہاں شامل ہو جاتی ہے۔ بہرحال اس ماتم کو سلام، اسی ماتم نے اٹھائے ہیں شہیدوں کے علم، زندگی ساز ہے یہ خون شہیداں کی قسم، حوصلوں کے لیے تحریک ہے شہ کا ماتم، حق نوازی میں ہے ایماں کے سپاہی کا بھرم، انقلابات کی راہوں پر چلی تھیں زینب، اسی ماتم کے سہارے سے اٹھی تھیں زینب۔ خاص طور پر یہ بھی بات قابل ذکر ہے کہ ماتم صرف عزاخانوں میں ہوتا ہے، سڑک پر نہیں ہوتا۔ سڑک پر سے صرف حسین حسین حسین، وہی تعارف جس کا ذکر کیا، شہید کربلا حسین، یہ تعارف ہوتا ہوا چلے گا۔ عزاخانے میں پہنچ کر ہر عزاخانے کا مخصوص مرثیہ اور ایک ہی طرز کا امروہہ میں ماتم ہوتا ہے، جسے مرثیے پر وہ ماتم ہوتا ہے۔ 4 مصرے جس پر پڑھے جاتے ہیں تو ہلکا ماتم رہتا ہے، بیت پہ اسے اٹھایا جاتا ہے، ٹیپ کہا جاتا ہے اسے، اور اسے امروہہ کی اصطلاح میں جھولے کا ماتم کہتے ہیں۔
جہاں تک عزا خانوں کا تعلق ہے، 72 عزا خانوں کی آرائش زیبائش دیکھنے کے قابل ہوتی ہے۔ ان عزا خانوں کو بے حد خوبصورت فانوسوں، قمقموں، شیشے کے آرٹ سے سجایا جاتا ہے۔ ان پر طغرے ہوتے ہیں، ان میں تقریباً 400 سال پرانے کیلیگرافی، اس میں جو خطاطی کے نمونے، کتابت کے نمونے، آیات خوبصورتی کے ساتھ کندہ ہوئی بھی، اور یہ بھی خوبصورت بات ہے کہ ہر عزا خانے کی پیشانی پر اس عزا خانے کی تاریخ کندہ ہے۔ تو یہ سلسلے یہاں جاری رہتے ہیں۔ امروہہ کی عزاداری کے دوران نظر و نیاز کا سلسلہ، حاضریوں کا سلسلہ، لنگروں کا سلسلہ نہ صرف شیعہ حضرات کرتے ہیں بلکہ ہمارے اہل ہنود، ہمارے صوفیاء کرام کی درگاہوں کی طرف سے، ہمارے اہل سنت محلوں کی جانب سے قدم قدم پر چائے کے، کھچڑے کے، حلیم کے، بریانی کے، روٹی کے لنگر ہیں کہ وہ جاری و ساری رہتے ہیں۔ اور ان حاضریوں میں خاص بات یہ ہوتی ہے کہ بظاہر وہ عزا خانے محلے کے عزا خانے یا گھروں میں ہوگی، لیکن اگر اس عزا خانے میں جلوس پہنچا ہے تو جلوس اٹھانے والے کہاروں تک حاضری کا تبرک پہنچانے کی ذمہ داری حاضری کرنے والے کی ہوتی ہے، جو بر وقت پہنچاتا ہے۔ 9 محرم کو خاص طور پر یہ بھی عرض کرنا بہتر سمجھتا ہوں کہ امروہہ میں حضرت زین العابدین کے صاحبزادے حضرت زید شہید کا ایک خاص تبرک یہاں شمشیر کے طور پر موجود ہے، جس کی 7 محرم کو زیارت ہوتی ہے اور 10 محرم تک اس کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ عزا خانہ محلہ دربار کلاں سے شام 4 بجے جوڑیوں کا ایک جلوس برآمد ہوتا ہے جو مختلف ہوتا ہے، اور یہ جو ایک خاندان دیوان سید محمود تھا، محلہ بڑا دربار، منڈی اور کٹکوئی، 3 محلے ہیں، ان تینوں محلوں سے گزرتا ہوا، اور یہاں کے شیعہ برادری نے، عزاداروں نے ہمارے یہاں کے ہندوؤں کو ایک مندر کی جگہ دی تھی جو ابھی بھی بابا گنگا ناتھ کے مندر کے طور پر بہت پہچانا جاتا ہے، جس پر بابا گنگا ناتھ کے مندر کے سامنے سے جوڑیوں کا جلوس گزرتا ہے تو وہاں کے مہنت اور وہاں کے پنڈت آ کر ہمارے عزاداروں کے پیروں پر پانی ڈالتے ہیں اور بڑا زبردست استقبال ہوتا ہے۔ اس دن کی خاص بات یہ بھی ہے کہ اس راستے پر کہ جس پہ یہ جلوس گزرتا ہے، اس دن تمام شہر کے مالی اپنے تمام پھول ہمارے ان علموں پر نچھاور کرتے ہیں اور اس دن کوئی پیسہ نہیں لیتے۔ یہ بھی امروہہ کی جو سیکولر عزاداری ہے اس کا بہترین ثبوت ہے۔ شام کو عزا خانہ دوست علی محلہ کٹکوئی پر جب یہ جلوس پہنچتا ہے تو شہر کی ماتمی انجمنیں الگ الگ ماتم برپا کرتی ہیں۔ کہیں دنیا یہ نہ ہوگی مگر اسلام رہے گا، شبیر بہرحال تیرا نام رہے گا، نجمہ فندی کا یہ نوحہ ہوگا، تو کہیں یہ نوحہ ہوگا کہ جو حسین پر گزری وہ جفا نہ بھولیں گے، بھول جائیں گے سب کچھ کربلا نہ بھولیں گے۔ تو یہ شب عاشور پھر آتی ہے، اور شب عاشور میں 72 عزا خانوں کی روشنی کو دیکھنے کے لیے پورے شہر کے عزادار ہی نہیں، ماتمدار ہی نہیں، بلکہ غیر اقوام اس شب میں تمام شہر میں گشت کرتی ہے اور عزا خانوں سے آ کر اپنی منتیں مرادیں مانگتے ہیں اور ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ حسین کا ایک سبیل تشنگی ہے کہ جو لوگوں کی پیاس کو بجھا رہی ہے، کیونکہ حسین کسی ایک قوم، کسی ایک مسلک کی نہ جائیداد ہیں نہ پراپرٹی ہیں، ان کا مقصد تو انسانیت کی حفاظت 1400 برس پہلے بھی تھا اور 1400 برس کے بعد بھی ہے، آج بھی ہے، جاری ہے۔ یہ عزاداری کیا ہے؟ یہ ایک سلسلہ ہے حسین کی عطاؤں کا۔
او بھائی غم تیرا منانے کو کیا جاتا ہے، رن میں بھیا میرا تنہا تھا مددگار نہ تھا۔ اسی طرح عاشورہ کے روز شہر کے عاشورہ بڑا قیامت کا دن ہوتا ہے۔ صبح سے عزاخانوں کو بڑھانے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، مجلس و ماتم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد الگ الگ عزاخانوں سے تربتیں شہر سے باہر کربلا لے جائی جاتی ہیں، تسبیح کی زیارتیں ہوتی ہیں۔ تسبیح کی زیارتوں کے بعد پھر وہی جوڑیاں کہ جو 9 تاریخ کو برآمد ہوئی تھی 10 تاریخ کو اپنی منزل پر آتی ہیں۔ مختلف محلوں سے تعزیوں کا جلوس برآمد ہوتا ہے۔ محلہ مجا پوتا، محلہ ارزانی پوتا یعنی محلہ بگلا، محلہ شفاعت پوتا سے سب سے بلند تعزیہ برآمد ہوتا ہے۔ محلہ لکڑا، محلہ سٹھی، محلہ حقانی، الگ الگ محلے ہیں اور سارے جلوس، اور اس میں سونے چاندی کی زریاں ہوتی ہیں، تبرکات ہوتے ہیں، ماتم ہوتا رہتا ہے، مستقل ماتم کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اور شام کو عزاخانہ محلہ مجا پوتا میں شام غریبہ کی مجلس، بڑی تاریخی مجلس ہوتی ہے جس کو شہر کے امام خطاب کرتے ہیں۔ امروہہ کی یہ تاریخی عزاداری کے جو گزشتہ 500 برس سے جاری و ساری ہے، اس کو تقسیم ملک کے بعد منظم اور محترم بنانے کے لیے 1950 کے قریب انجمن تحفظ عزاداری کا قیام وجود میں آیا۔ یہ شہر کی واحد انجمن ہے کہ جس کا شہر کا ہر فرد جس کا ممبر ہوتا ہے، اسی کے زیر اہتمام یہ جلوس ہوتا ہے۔ اس کے ہی ساتھ ساتھ جلوس عزا کو چلانے کے لیے 110 عزاداروں پر مشتمل ایک دوسری تنظیم رضاکاران حسینی کے نام سے ہوتی ہے، جس میں 72 ممبران ووٹر ہوتے ہیں، وہ اپنا قائد چنتے ہیں۔ ان کے ہی اشاروں پر یہ جلوس ٹائم چارٹ کے ساتھ چلتا ہے۔ ہر عزادار کے پاس ایک ٹائم چارٹ ہوتا ہے، کس عزاخانے میں کس منٹ پر کس سیکنڈ پر جلوس پہنچے گا اور شاہراہوں پر کس طرح سے گزارا جائے گا۔ اس کی ذمہ داری انجمن تحفظ عزاداری اور انجمن رضاکاران حسینی کی ہوتی ہے، جس کے اشاروں کو نہ صرف یہ کہ جلوس میں شامل عزادار پابند ہوتے ہیں، بلکہ ضلع انتظامیہ اور پولیس بھی ان سے ہی پوچھ کر جلوس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ پولیس والے اس میں
حکومت کے نمائندے ہو کے شامل ہوتے ہیں، لیکن جلوس میں کوئی مداخلت ان کی نہیں ہوتی، نہ ان کا کوئی اشارہ ہوتا ہے۔ یہ انتظام و انصرام صرف اپنی ان انجمنوں کا ہے۔ ہر شام ان دونوں انجمنوں کا ایک میٹنگ ہوگی، اور اس میں اگر کوئی 5-10 منٹ کا فرق آ گیا تو اس کو ایکسپلینیشن دینی ہوتی ہے، جواب دہ ہو جاتی ہے۔ تصور کیجئے کہ چاند رات، محرم کی چاند رات سے ایام عزا کے دوران امروہہ ایک چھوٹے سے شہر میں 7 کروڑ روپیہ ہر سال، تقریباً 7 کروڑ روپیہ ہر سال خرچ ہوتا ہے۔ حکومت اور ضلع انتظامیہ پوری کوشش کرتی ہے کہ یہاں لائٹ بھرپور رہے، پانی کا سلسلہ جاری رہے۔ محرم کی چاند رات تک ذی الحجہ کے آخری ہفتے میں تمام سڑکیں صحیح کر دی جاتی ہیں، تمام صفائی کا انتظام ہوتا ہے، پورا عملہ میونسپل کارپوریشن کا ساتھ ساتھ چلتا ہے، ضلع انتظامیہ ساتھ ساتھ چلتی ہے، اور مختلف عزاخانوں پر ایس ڈی ایم اور یہاں کے ڈی ایم یعنی ضلع حکام رپورٹ لیتے رہتے ہیں اور مطمئن ہوتے ہیں کہ ہمارے شہر کی عزت کہ جو دوبالا ہوتی ہے محرم کی عزاداری سے، اس میں کوئی کمی نہ